معزز ناظرین پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں، آج پھر یہ خداوند کا خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آداب بجا لاتا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے ذات باری تعالی کا ممنون ہوں کہ آج پھر اس نے یہ بہت ہی انمول اور بیش قیمت موقع میری زندگی میں فراہم کیا تاکہ میں آپ کے سامنے آ کر کلام مقدس کی ان گہری اور عمیق باتوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ٹھہروں، اور یقین محکم ہے کہ ان خوبصورت باتوں کے وسیلہ سے آپ خوب برکت پا رہے ہوں گے، اور یقیناً جب آپ برکت پاتے ہیں تو ذات الہی کا نام اور زیادہ سربلند ہوتا ہے اور اس کو اور زیادہ جلال ملتا ہے۔ آج کتاب مقدس سے میں مسیحی کیوں ہوں، چونکہ بہت بڑا وسیع پروگرام کا نام ہے، اور اس پروگرام کے تحت ہم نے کئی ایک اور موضوعات لیے ہیں، کئیوں پر بات کر چکے ہیں، کئیوں پر اب کر رہے ہیں، اور اگر اوپر والے کی مرضی ہوئی تو آئندہ بھی ہم اور مضامین پر بات کرتے چلے جائیں گے۔ اگلے ہفتے آپ اور پھر اور مضامین پر ہمارے ساتھ مل کر سیکھیں گے، لیکن آج اس مختصر سے وقت میں آپ کے ساتھ مل کر اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ میں مسیحی کیوں ہوں یہ پروگرام کا نام ہے، تو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسیح جس کا میں ہوں اور کیوں ہوں، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ با الفاظ دیگر، عظمت مسیح یا المسیح کی عظمت پر آج آپ کے سامنے بات کروں گا۔ دیکھیے، جب میں مسیح کہتا ہوں تو پھر سے 2 ہفتوں سے ہم کچھ مضامین پر بات کرتے چلے آئے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسیح کہتے رہے، آج بھی ہیں کچھ جو اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں، لیکن میں ان کا پیروکار نہیں۔ میرے لیے قابل احترام اور عزت ضرور ہے، لیکن میرے لیے ان کی کوئی اس پہلو کے اعتبار سے اہمیت نہیں جیسی مسیح یسوع کی میری زندگی میں اہمیت ہے، کیونکہ مسیح نے میری زندگی میں انقلاب اور تبدیلی پیدا کی، اور کوئی اور اس طرح کی تبدیلی اور انقلاب میرے جیون میں لا بھی نہیں سکتا، بلکہ اپنے آپ کی زندگی میں بھی نہیں لا سکتا تو کسی دوسرے کی زندگی میں کیا لائے گا۔ گویا میں مسیحا کی عظمت کے بارے میں، یسوع مسیح کی عظمت، یسوع مسیح کی فضیلت، ان کی شان کے تعلق سے مختصر سی بات کروں گا۔ یوں تو جیون بھر بھی لگا رہوں تو لگا رہوں، یہ باتیں پھر بھی ناتمام ہوں گی، لیکن وقت کی یہ محدود سی اسپِ عربی کی طرح بھاگنے والی گھڑیاں مجبور کرتی ہیں کہ میں مختصر بات کروں۔ اس مختصر بات کے لیے مجھے کتاب مقدس کو بنیاد بنانا ہے، اور آج پھر آپ کی خدمت میں کتاب مقدس سے اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے ایک حوالہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ حوالہ عہد جدید میں مقدس پولس پر جو الہام ہوا اس کے ذریعہ سے اس نے فلپی کی کلیسیا جو یورپ میں پائی جاتی تھی، اس کے نام ایک خط لکھا اور مسیح کی فضیلت کا بیان کیا کہ اس کی فضیلت، اس کی عظمت کتنی بلند ہے، اور آج
وہی حوالہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ فلپیوں 2 باب اور خصوصی طور پر اس کی 10 اور 11۔ میرے خیال میں اور بہتر سمجھنے کے لیے کیوں نہ میں 6 آیت سے تلاوت کر دوں تاکہ ہم اور بہتر طریقہ سے بات کو سمجھ پائیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، یعنی یسوع مسیح، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور آگے سنیے گا اس مضمون کے تعلق سے لکھا ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر، کس کے نام پر؟ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے۔ کن کن کا؟ خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ آمین۔ ناظرین، جو حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، اس میں مسیحا کی عظمت کا بیان کیا گیا ہے، اور یہ کئی حوالوں میں سے ایک حوالہ ہے جس کا میں نے انتخاب کیا۔ ممکن ہوا تو مستقبل قریب میں اگر آسمان والے کی مرضی ہوئی، یا مستقبل بعید میں آپ کے ساتھ ممکن ہے کہ اور ایسے حوالہ جات پر بھی بات کر سکوں جن میں مسیح کی عظمت کا بیان کیا گیا ہے۔ اور جب میں مسیح کی عظمت کی بات کرتا ہوں تو اتنی عظیم ہستی، ایسی عظمت جس کو بیان کرنے سے میری زبان قاصر ہے، لیکن یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ ایسی ہستی ہے جس کی ولادت سے پیشتر نبیوں کے ذریعہ سے پیشن گویاں کی گئی، نبوتیں کی گئی، یہاں تک کہ خدا خود بھی پہلے سے یہ بتاتا ہے کہ وہ آنے والا ہے۔ اور پھر نہ صرف اس مسیحا کی ولادت کی پیشن گوئیاں ہوئیں، بلکہ ولادت بھی ایسی جس کی نوید فرشتہ آ کر دیتا ہے، اور اس کی ولادت میں کسی میل کا کوئی رول نہیں تھا۔ مسیحا کی ولادت اوپر والے کی طرف سے روح القدس یعنی پاک روح جو خدا خود ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، اس کے ذریعہ سے مقدسہ مریم صدیقہ امید سے ہوتی ہے۔ اور یوں مسیحا وقت مقررہ پر اس دنیا میں آتے ہیں، نبوتوں کی تکمیل ہوتی ہے، پیشن گوئیاں پوری ہو جاتی ہے، عرش پر بھی شادیانے
اور دھرتی پر بھی شادیانے اور غریب لوگوں کو خوشخبری اور معجزۂ نجات سنایا جاتا ہے کہ تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے کوئی اور جس کی عظمت کا میں بیان کروں جو اس عظمت سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہو؟ ہے کوئی جو بن باپ روح القدس کی تحریک سے پیدا ہوا ہو؟ اگرچہ میں سب کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ مسیحا وہ واحد شخصیت ہے جن کی ولادت میں میل کا مرد کا کوئی رول نہیں تھا۔ ہے کوئی ایسی شخصیت کہ عام معجزات تو کجا، نیچر کو، فطرت کو حکم دے کر طوفانوں کو اور تلاطم خیز موجوں کو موقوف کر دیتے ہیں؟ ہے کوئی؟ یا اس دنیا میں نہ کوئی تھا اور نہ ہے جو 4 دن کے مردے کو کہے لازر قبر سے باہر آ جا، اور وہ باہر آ جائے؟ ایسی اور کوئی شخصیت اس دنیا میں تاریخ کے اوراق میں نے نہ دیکھی اور نہ پڑھی۔ یہی وہ واحد شخصیت ہے، ایسی شخصیت جس نے ڈنکے کی چوٹ پر دنگل میں للکارنے والے پہلوان اور ریسلر کی طرح کہا، کوئی ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ لیکن کوئی نہیں تھا۔ نہ صرف انجیل مقدس بلکہ اور بھی کئی کتابیں مسیحا کے بے عیب ہونے کی شہادت دیتی ہیں۔ ہے کسی اور کی ایسی عظمت جیسے میرے مسیح کی ہے؟ اور پھر پوچھتے ہیں آپ کہ آپ کیوں مسیحی ہیں؟ اور اسی لیے تو میں بتاتا ہوں کہ میں کیوں مسیحی ہوں۔ ہاں، اسی لیے میرے اس پروگرام کا نام یہی ہے۔ ہے کوئی اس دنیا میں جو خود دوسروں کے لیے اپنی جان گداز کر دے، میرے پاپوں کو، میرے فتووں کو، میرے گناہوں کو اپنے اوپر لے لے اور میری موت خود مر جائے؟ میں نے تو جہاں تک دیکھا جانے لینے والے بہت ہیں، جان دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ماسوا اس عظیم شخصیت کے جس کے میں گن گا رہا ہوں، کیوں نہ گاؤں؟ میری آخری سانس بھی اس مسیحا کے گن گاتی رہے گی جس نے میرا گناہوں کا دام اور بارے گراں خود اپنے اوپر اٹھا لیا اور مجھے آزاد کر دیا ہے۔ یہاں پر جا کر داستان ختم نہیں ہو جاتی، جیسے جہان میں لوگوں کی داستانیں ختم ہو گئیں، آئے اپنی موت آپ مر گئے اور پھر ان کی یادیں مٹ گئی، منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ مسیحا کی عظمت یہ باقیوں کی طرح نہیں ہے، وہ بہت ہی مختلف اور عظیم شخصیت ہے، کیونکہ آپ کی بابت پاک نوشتوں میں، کتاب مقدس کے اوراق پر یہ بات لکھی ہوئی تھی اور ہے آج بھی کہ آپ کے جسم کو سڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے اس دنیا میں بہتیرے آئے شاہ و گدا اور اس دنیا سے چلے گئے، ان کی ہڈیوں کو بھی کیڑوں نے چاٹا اور خاک کے ساتھ مل گئی۔ لیکن خداوند کی تعریف ہو
کہ جس مسیحا کے میں گن گاتا ہوں وہ مرا تو مرا ہی نہیں رہا، بلکہ کتاب مقدس کے مطابق وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور وہ آج بھی زندہ ہے۔ ہے کوئی جس کی عظمت کے میں گن گاؤں اور مسیحا کو چھوڑ دوں؟ ہے کوئی؟ نو اینڈ نیور۔ اس کائنات میں ایک ہی یسوع المسیح ہے، اور اس کی عظمت اور اس کی شان باقی تمام انسانوں سے بلند اور افضل اور اعلیٰ ہے۔ بات یہاں تک ہی نہیں، اس کا نام بھی اوپر سے رکھا گیا، اور جس نام میں اس کی زندگی کی ویژن اور اس دھرتی پر آنے کا مقصد بھی پایا جاتا ہے کہ وہ دنیا کا اور گناہگار انسانوں کا نجات دہندہ ہے۔ اور پھر اس کی بابت جو کہا گیا وہ کسی اور کی بابت نہیں کہا گیا۔ میں یہ بات بھی پھر سے کہوں گا، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں۔ رسولوں کے اعمال 4 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا ماں سوا یسوع مسیح کے، جس کے وسیلہ سے انسان ہم نجات پائیں، گناہوں کی معافی حاصل کریں۔ سنا ہے، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں ہے جس کے وسیلہ سے ہم گناہوں کی معافی اور مخلصی حاصل کریں۔ اس لیے کہ کوئی مجرم کسی دوسرے مجرم کی گواہی دے نہیں سکتا۔ مسیحا مجرم نہیں تھے، انہوں نے کوئی عیب نہیں کیا، چند منٹ پہلے ہی میں بات کر چکا ہوں، بلکہ ہمارے عیب انہوں نے اپنے اوپر لے لیے، پھر وہ عیب دار ٹھہرے۔ اور پھر اس کے علاوہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ صرف یہاں تک ہی نہیں، آپ مر گئے، دفن ہوئے، جی اٹھے، لیکن ان کی جو قبر ہے، آپ حیران ہوں گے کہ یروشلم میں، اسرائیل میں، کیا مسلم، کیا کرسچن، کیا یہودی، ایون لادین لوگ بھی جاتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، کتب تحریر کرتے ہیں، اور ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ جس قبر میں میرے نجات دہندہ یسوع المسیح، جس کی فضیلت میں بیان کرتا ہوں، جس قبر میں انہیں رکھا گیا، اس قبر پر کوئی مقبرہ نہیں بنایا گیا، کیونکہ وہ قبر آج تک خالی ہے، کیونکہ آپ مردوں میں سے جی اٹھے۔ وہ قبر خالی ہے، اور کوئی بھی اس قبر پر اس لیے نہیں جاتا۔ مجھے یہ کہنا چاہیے، لوگ جاتے ہیں اس قبر کو دیکھنے کے لیے کہ ہاں یہ وہ قبر ہے جہاں مسیحا کو دفن کیا گیا تھا، اور اس قبر سے مسیحا جی اٹھے، اور اب وہ اس قبر میں نہیں ہے۔ لوگ اس خالی قبر کو دیکھنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، اپنے ایمان کو اور تازہ کرنے کے لیے۔ لیکن مسیحی لوگ مسیحا کی اس خالی قبر پر اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں پر جا کر میں سجدہ ریز ہوں گا اور رب العزت مجھے قبول کرے گا۔ نو،
मसीह की खाली कब्र पर जाने से हमारे गुनाहों की मुआफी नहीं है। मसीह ने हमारे गुनाहों की मुआफी का सामान ऑलरेडी कलवरी पर कर दिया था, और अब वो उस खाली कब्र में नहीं है। हम सिर्फ देखने के लिए जाते हैं कि ये वो कब्र थी जहां पर मसीहा दफन हुए थे, लेकिन आज वो इस खाली कब्र में नहीं है। ना कोई वहां पर सिजदा करने जाता है, ना ही उस कब्र पर लोग दुआएं करने जाते हैं, और ना ही उस कब्र पर लोग अपनी मुरादें मांगने जाते हैं, क्योंकि मसीहा जिंदा है। और आपने फरमाया कि मेरे नाम से जहां कहीं हजारों को छोड़ो 2 या 3 होंगे, मैं वहां उनके बीच में हूं। तो अब चूंकि वो जिंदा है ना, वो यहां भी मौजूद है जहां पर मैं हूं। इवन मुझे गाइड कर रहे हैं, अल्फाज दे रहे हैं। वो अब उस खाली कब्र में नहीं है, जिस सबब से ना तो हम वहां पर सिजदा करने, ना हम वहां पर अपनी मुरादें मांगने, ना ही उस कब्र का तवाफ करने के लिए हम जाते हैं, और ना ही इसलिए कि वहां पर जाने से मैं और ज्यादा खुदा के करीब हो जाऊंगा। नो, खुदा की कुर्बत तो ऑलरेडी एक गुनाहगार शख्स को मिल जाती है जब वो मसीह यीशु को अपने आका, अपने निजात दहंदा और अपने खुदावंद के तौर पर कबूल करता है। वो तो हमें मिल चुकी है। सिर्फ ये देखने के लिए जाते हैं कि मेरे मसीहा को कहां रखा गया था। और इससे भी बढ़कर मैं ये भी बताना चाह रहा हूं, वो ये कि मसीहा वो अजीम तरीन शख्सियत है। मैंने 1 हफ्ता पहले आपको बताया था कि वो कलमाए खुदा है जो जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया, कलमा, और वो कलमातुल्लाह है, खुद खुदा है। अब देखिए जरा, वो खुद आसमान से इस जमीन पर आते हैं, और फिर जिस मकसद के लिए वो आए, उस मकसद को पूरा करने के बाद जहां से वो आए वो वहां पर वापस चले गए हैं। मसीहा अर्श से फर्श पर आए मेरे और आपके गुनाहों का दाम अपने खून से चुकाने के लिए, और उसके बाद मरे, दफन हुए, और फिर वो जी उठे। और जी उठने के कुछ अरसा बाद आप वापस वहां गए जहां से आप इस धरती पर आए थे। जाने से पहले आपने अपने सहाबियों से, जो उनके हम सोहबत थे, उनकी रफाकत में रहते थे, हम उनको शागिर्द का लफ्ज उनके लिए यूज करते हैं, या रसूल, क्योंकि आपने उनको भेजा था। उन रसूलों की आंखों के सामने वो आसमान पर गए, और जाने से पहले अपने उन रसूलों को बहुत सारे अहकाम दिए, लेकिन एक वादा किया। ओहो, वो वादा ये था कि मैं जाता हूं, कहां भला? जहां से वो आए थे। मैं जाता हूं जहां से आया था, ताकि जाकर तुम्हारे लिए मकाम, जगह तैयार करूं, और मैं फिर आऊंगा ताकि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं,
تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ ہر زمانے کے مسیحی مومن کے لیے یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور خوشائن وعدہ ہے کہ مسیحا گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، تاکہ میں ان کے ساتھ قرب الہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں، جہاں سراپا پاکیزگی ہے اور ملائکے سماوی کے ساتھ مل کر اس خدائے قدوس کی میں مدح سرائی کرتا رہوں گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ پھر موت کا مجھ پر راج نہیں ہوگا۔ تو جو مسیحا جن کی میں بات کرتا ہوں، پیدائش نرالی، پیشن گوئیاں ان کی بابت، زندگی ان کی نرالی، معجزات کرنے والی شخصیت، مردوں کو جلانے والی شخصیت، گناہگار انسان کے لیے اپنی جان دینے والی، خالق حقیقی یہ کہتا ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا مسیح یسوع کے علاوہ، تو اس کی عظمت کا میں کیوں نہ بیان کروں؟ اور پھر ایسی عظیم شخصیت جس کی ذات اقدس میں کوئی گناہ نہیں تھا، میں کیوں نہ اس کی عظمت کو بیان کروں؟ وہ عظیم شخصیت جس نے اس دنیا میں آ کر میرے گناہوں کا دام ہی نہیں چکایا، مر گیا، دفن ہوا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ بہت جلد آ رہا ہے مجھے اپنے آسمانی وطن اور گھر لے جانے کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، بات تھوڑی سی سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو آسمان سے آیا نا، فردوس سے آیا، وہ فردوس میں جانے کی اور لے جانے کی راہ بھی جانتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو؟ اور انہوں نے کہا میرے وسیلہ کے بغیر کوئی قرب الہی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو؟ جو آسمان سے آیا وہ آسمان کی راہ بھی جانتا ہے اور ہمیں آسمان پر لے جا سکتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں، اگر کوئی زمین سے آیا ہو تو وہ آپ کو زمین کے اندر ہی لے جا سکتا ہے، آسمان پر نہیں۔ میں ایسا ہی تھا، لیکن برسوں پہلے میں نے مسیحا کو اپنایا کیونکہ انہوں نے میرا قرض چکا دیا۔ ان کی عظمت اور ان کی شان میں ہمیشہ بیان کرتا رہوں گا، اور یہی سبب ہے کہ میں ان کی عظمت کے گن گاتا ہوں اور گاتا رہوں گا۔ اور اس عظیم ترین شخصیت سے متعلق میں ہمیشہ کہتا رہوں گا اور دنیا کو بتاتا رہوں گا، بھلے وہ سنے یا نہ سنے، کہ مسیح کی عظمت کتنی زیادہ ہے، اور یہ کہ میں مسیحی ہوں تو آخر کیوں مسیحی ہوں۔